حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا جو کہ غم کا مارا پورا چہرہ خون میں رنگ لیا اور روتا ہوا خیمہ شریف میں آیا اور حضرت زین العابدین جو بیمار تھے ان کے قدموں میں سر رکھ کے مر گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئیں وہاں کے لوگوں پہ، آسمان سے خون برسے، پتھروں کے نیچے سے خون نکلتا تھا، اگر کوئی پتھر اٹھاتے تو اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا، درختوں کی لکڑی توڑنے سے خون بہتا تھا، اونٹ اور بکری کا گوشت جب وہ کھانا چاہتے، جب اونٹ اور بکری کو ذبح کرتے کھانے کے لیے تو ان کا گوشت کڑوا لگتا تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ ظالم لوگ خیمہ شریف میں جا گھسے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سامان جو ہمارے پاس ہے لوٹ لو، ہم سے الگ رہو، اللہ سے ڈرو، ہم اولاد رسول ہیں۔ اس فرمان عالی شان کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ ڈر گئے، کانپ گئے اور جو کچھ سامان تھا وہ سب لے کر الگ ہو گئے۔ ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ، اور سب ظالموں نے شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، نعوذ باللہ۔ اولاد رسول میں سے کل 12 آدمی بچے تھے، جس میں حضرت زین العابدین بھی تھے جو کہ بیمار تھے، باقی سب شہزادیاں تھیں۔ جب عمر ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے خیمہ لوٹا تو شمر کی ناپاک نظر حضرت عابد پر پڑی جو کہ بیمار تھے، خیمہ میں موجود تھے۔ اس نے ان کو شہید کرنا چاہا، مگر ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ظالم اس یتیم بیمار بچے کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے عبداللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ علی کی اولاد سے کوئی مرد زندہ نہ رہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ہم سب اس کو ابن زیاد کے پاس ہی لے کے جا رہے ہیں، اس کو جو کرنا ہوگا وہ کرے گا۔ اولاد رسول کو اسی روز 10 محرم کو ابن سعد نے بشیر بن مالک اور خلی بن یزید کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اور کچھ ان کے ساتھیوں کے سر نیزوں پر رکھ لو، عورتوں اور بچوں کو اونٹوں پر سوار کرو اور خوب ہوشیاری سے ابن زیاد کے پاس کوفے میں پہنچاؤ۔ ظالموں نے شہزادیوں کو بے پردہ اونٹوں پر سوار کیا اور حضرت عابد بیمار کو ایک اونٹ پر الگ سوار کیا، اور بڑے صدموں اور تکلیفوں کے بعد یہ قافلہ اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کربلا سے کوفہ کو روانہ ہوا۔ ابن زیاد غیر قاتل کربلا میں ایک ہی دن ٹھہرے اور اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا، اور امام حسین کے جسم پاک کو اور آپ کے فدائیوں کی لاشوں کو اسی طرح پڑا رہنے دیا، اور ظالم دوسرے روز کوفہ میں پہنچ گئے، اور تیسرے روز آذریہ کی بستی کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کو ایک قبر اور باقی سب شہیدوں کی لاشوں کو آپ کے قریب ہی ایک بڑے گڑھے میں دفن کیا اور گنج شہیداں بنا دیا۔ جب اولاد رسول کا یہ قافلہ ابن زیاد کی کچہری میں گیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک سر کو دیکھا تو ظالم خوشی میں پھول گیا، دنیا و آخرت کے عذابوں کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ خوب ہوا، ہم نے دشمن پر فتح پائی اور آپ کی شان میں ناپاک زبان چلائی۔ پھر اس کی نظر حضرت عابد پر پڑی، حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دو، میں نہیں چاہتا کہ علی کی اولاد سے کوئی مرد زندہ رہے۔ پھر حضرت زینب اور ام کلثوم نے فرمایا کہ ظالم اگر مارنا ہے تو ہم سب کو مار دے، یہ بچہ ہمارے مردوں میں سے صرف ایک بچہ ہے، اے ظالم خدا کے قہر سے ڈر۔ ابن زیاد یہ الفاظ سن کر کانپ گیا اور قتل نہ کر سکا۔ دونوں شہزادیوں نے فرمایا اے ابن زیاد تو نے اپنی بہو بیٹیوں کو محلوں میں بٹھایا اور اولاد رسول کو بے پردگی سے یوں در بدر پھرایا۔ ابن زیاد نے 3 دن تک شہیدوں کے سر کوفے کے دروازے میں لٹکائے رکھے، نعوذ باللہ۔ پھر ظالم شمر کو حکم دیا کہ 5000 آدمیوں کی فوج لے اور اس قافلوں کو دمشق میں امام زمان یزید کے پاس پہنچا۔ بس اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مظلوم قافلہ کوفے سے چلا اور شہیدوں کے سر ظالموں نے نیزوں یعنی برچھیوں پر رکھ لیے۔ یہ بے کسوں کا قافلہ جس شہر اور گاؤں سے گزرتا وہاں کے لوگ ہائے ہائے کرتے اور ہاتھ مل مل کر روتے تھے۔ آخر قافلہ دمشق پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک سر کو اور حضرت عابد کو اور سب شہزادیوں کو ظالموں نے یزید پلید کی کچہری میں حاضر کیا
تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے شیخی اور بڑائی بیان کرنے لگا کہ دیکھو میں نے اپنے دشمن کو مار ڈالا۔ اس وقت شمر ظالم نے کہا اے امام زماں، حسین کو تو میں نے قتل کیا ہے۔ پھر یزید نے شمر سے کربلا کے حالات پوچھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے یزید، تو نے ہم پر بڑا ظلم کیا اور کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا تڑپایا اور اولاد رسول کو بے گناہ شہید کرایا اور ہم کو بے وارث یوں در بدر پھرایا، خدا کو کیا جواب دے گا؟ اے یزید، تیرا دنیا اور آخرت میں برا ہوا، اپنے کیے کی سزا پائے اور تو اپنی زندگی سے نفع نہ اٹھا پائے گا۔ یزید کو اس وقت خدا کے قہر کا نشہ چڑھا ہوا تھا، غصے میں جل گیا اور اس کی ناپاک نظر حضرت عابد پر پڑی۔ حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دو۔ بعض لوگوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اے اللہ، تیری قدرت، جب تو بچانا چاہتا ہے تو یوں ہی بچا لیتا ہے۔ شمر کے ہاتھ سے کربلا میں بچایا، کوفے میں ابن زیاد سے بچایا اور دمشق میں یزید سے بچایا۔ پھر یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ اگر تمہارے باپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آج یہ حال نہیں ہوتا۔ تو زین العابدین نے کہا کہ اے یزید، یاد رکھ اس ظلم کا بدلہ خدا تجھ سے لے گا۔ اس کا فرمان ہے کہ بہت جلد ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم ستم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے۔ یزید نے رعایا کی بگڑ جانے کے ڈر سے اولاد رسول کو دکھانے کے لیے تعظیم کرنا شروع کر دیا۔ شہزادیوں کو ایک کوٹھی رہنے کے دی، بس صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ عوام وہاں کی بھڑک نہ جائے، ان کا غصہ اس پر پھوٹ نہ جائے۔ اس لیے انہوں نے شہزادیوں کے ایک کوٹھی رہنے کو دی اور حضرت عابد کو پیار سے رکھا اور ان سے کہا اگر تم کوئی بات چاہتے ہو تو کہو، میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں 4 باتیں چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ میرے باپ کے قاتلوں کو مجھے دے دے، میں ان سے ان کا بدلہ لوں گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے یہ کہ میرے باپ کا سر مجھے دے، کہا دے دوں گا۔ تیسرے یہ کہ مجھ کو مدینہ پہنچا دے، کہا بہت اچھا۔ چوتھے یہ کہ کل جمعہ کا دن ہے، خطبہ میں پڑھوں گا، کہا بہتر ہے۔ بس جب جمعہ کا وقت آیا، آپ نے بڑی درد بھری آواز سے خطبہ میں اللہ و رسول کی تعریف بیان کی اور کہا اے لوگو، میں سردار جنت حضرت امام حسین کا بیٹا ہوں اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ان الفاظ پر تمام نمازیوں کی چیخیں نکل گئی اور مسجد میں رونے کا ایک شور مچ گیا۔ اس وقت یزید لوگوں کے فساد سے کانپ گیا اور مؤذن سے کہا کہ تکبیر کہہ، کہ کچھ اور بیان کریں گے تو فساد پیدا ہو جائے گا۔ مؤذن نے تکبیر کہی اور حضرت عابد نے نماز پڑھائی۔ بعد نماز کے آپ نے فرمایا اے لوگو، کوفیوں نے میرے باپ کو بلایا اور پھر شہید کر ڈالا۔ یزید نے کہا خدا لعنت کرے قاتلوں پر، اگر ابن زیاد ان کو میرے پاس زندہ پہنچا دیتا تو وہ بچ جاتے اور یہ بہت بڑا درجہ کا گناہ ہمارے ذمہ نہ ہوتا اور نہ ساری زمین پر بدنام ہوتے۔ یزید نے حضرت امام زین العابدین عابد سے دریافت کیا کہ اے صاحب زادے، کس طرح یہ گناہ عظیم معاف ہو سکتا ہے؟ تم بھی معاف کر دو، کوئی اور علاج بتاؤ کہ خدا بھی مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لینا جانتا ہے، وہ ضرور بالضرور ظالموں کو سزا دے گا۔ حضرت زین بن عابدین کے کہنے پر یزید نے نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ فوج کو ساتھ لو اور امام حسین کے سر کو اور ان سب کو مدینہ پہنچا دو۔ نعمان نے بڑی تعظیم کے ساتھ سب کو مدینہ پہنچا دیا۔ مدینہ کے لوگ بڑے چھوٹے سب تعظیم کے لیے شہر سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہیں اور حضرت امام حسین کا سر مبارک موجود ہے۔ یہ غم بھرا حال دیکھ کر سب کے سب مل کر روتے تھے اور تمام شہر میں غم کا اندھیرا چھا گیا۔ حضرت عابد اور سب شہزادیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر روتے ہوئے گئے
اور ان کی قبر مبارک پر رو رو کر سارا حال بیان کیا۔ یا رسول اللہ، ہمارا حال تو دیکھو، وہاں کے ظالموں نے ہمارا کیا حال کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ، دنیا میں ہمارا کوئی باقی نہ رہا، اس لیے ہم مدینہ آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ کو دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم پر کتنے ظلم ہوئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں سوا اللہ کے۔ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو قبرستان جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پاس دفن کیا گیا۔